علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ کل 20 رمضان مبارک تھی جی، اور عصر کے بعد تمام ساتھی اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اسی نسبت سے آج کچھ مسائل اعتکاف کی عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، رواہ البخاری۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سچے باپ کی سچی بیٹی، آپ فرماتی ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ آپ کا وصال باکمال ہو گیا، پھر ان کی ازواج نے اعتکاف کیا۔ اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلی کہ جہاں پر مرد اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ وہ پھر میں مسائل کے اندر تفصیل عرض کروں گا۔ عن عائشہ انہا قالت السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، رواہ ابو داود۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ معتکف پر سنت یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ مریض کی عیادت کو نہ جائے۔ مریض کی عیادت کو جانا بہت زیادہ ثواب ہے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بکثرت تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب آپ کو پتہ چلتا کہ فلاں بندہ بیمار ہے تو حضور تشریف لے کے جاتے، لیکن اعتکاف معتکف کے لیے یہ بات سنت نہیں ہے۔ دوسرا، نہ وہ جنازے میں حاضر ہوں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ہاں جی، چند لوگوں نے بھی پڑھ لیا تو فرض پورا ہو جائے گا، لیکن کسی نے نہیں پڑھا تو پھر سارے گناہ گار۔ اچھا جی، اس پہ بھی معتکف حاضر نہیں ہوگا، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے جائے، مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، نیچر کال، ہے نہیں، وضو ہے، طہارت ہے، باتھ روم ہے، یہ تو اس کی ضروری جو ہے نا جی حاجتیں ہیں، اس کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا، سنت اعتکاف۔ دوسرا اعتکاف نفلی اعتکاف ہو جاتا ہے، جیسے آپ ابھی مسجد میں آئے، جنہوں نے نیت کی سبحان اللہ نہیں کی تو ابھی کر لو، ہاں جی، تو ابھی نیت کر لو گے تو جتنی دیر بیٹھے رہو گے اعتکاف میں۔ ہم ویسے تو الحمدللہ روزے میں ہیں، لیکن اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، لیکن معتکف کے لیے جو سنت اعتکاف کر رہا ہے آخری عشرے کا، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں ہے، ایسی مسجد جہاں پر مؤذن مقرر ہو، امام مقرر ہو، ایسی مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف وہو یعکف الذنوب یجزا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلہا۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معتکف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، نیکیوں سے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ یہ بات یاد رکھیں، اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ دنیا سے کٹ کے اللہ سے رشتہ قائم کر لینا، اور اس کو منانے کے لیے مسجد میں آنا۔ اب کیا ہوتا ہے، میں نے جو اکثر دیکھا ہے، یہ جو چیز ہے نا، یہ ایسی چھری ہے، گلا کاٹنا ہے گلا کاٹ لو، اسے پھل کاٹنا ہے پھل کاٹ لو، اسے مجرم بننا ہے مجرم بن جاؤ، اسے نیکی کمانی نیکی کما لو۔ میرے سامنے ابھی اس وقت اس میں کتاب کھلی ہوئی ہے، احادیثیں کھلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس میں میں فلمیں بھی چلا سکتا ہوں، اس میں میں ڈرامے بھی چلا سکتا ہوں۔ کوئی بھی آپ ایپلیکیشن کھولیں گے نا تو وہ ایڈ چلنی ہی چلنی، میوزک چلنا ہی چلنا ہے، نیٹ یا کنیکٹ ہوا نہیں بس بیڑا غرق ہو گیا۔ معتکف حضرات کیا کرتے ہیں، مسجد میں ساتھ یہ بیماری ساتھ لے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے رشتہ قائم کرتے، وہ بجائے اس کے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ وہ جب بھی کھولے گا، ہاں جی، ایڈ آئے گی، اور ایڈ کبھی اچھی تو ہوتی نہیں،
ہاں جی ہمارے تو یہاں پہ جس نے بلیڈ کی بھی ایڈ لگانی تھی آگے کڑی کھڑی کی ہوندی، کڑی دے ہاتھے بلیڈ پھڑایا ہوتا ہے. ہاں جی تو وہ آپ پھر باقی آپ اندازہ کر لیں کہ میں قرآن پاک کی میں نے اپلیکیشن کی ہے، وہ جب بھی کھولتا ہوں نا جی، جب بھی اپلیکیشن کھولتا ہوں نیٹ اگر چل رہا ہے نا تو وہ ایڈ آئے گی جو مرضی کر لو، آپ روک نہیں سکتے اس کو. انہوں نے ایسا ایک نظام بنا. اب وہ سارے یہاں پر بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں. ایسے اعتکاف کی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اعتکاف تمہارے لیے وبال جان تو بن سکتا ہے، باعث ثواب نہیں بن سکتا. یہ جو فرمایا گیا نا لہو من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، اس نے ساری نیکیوں پر عمل کر لیا. اس کا الٹ سمجھ لیں جس نے موبائل سارا شروع کر دیا، ہاں جی اس نے ساری نیکیاں برباد کر دی. بھائی دیکھو نا 10 دن ہیں تمہارے پاس. جس کو قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا وہ قرآن سیکھ سکتا ہے، جس کو نماز نہیں آتی وہ نماز سیکھ سکتا ہے، جس کو کلمے نہیں آتے وہ کلمے سیکھ سکتا ہے، جس کو صفات نہیں آتی وہ کم از کم کچھ نہیں نا کچھ نہیں، نماز تو سیدھی کر کے جاؤ یار. نماز تو سیدھی، نماز کے مفسدات کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں، شرائط فرائض واجبات مفسدات یہ ساری چیزیں تو یاد ہو سکتی. ہاں جی یہ چیزیں یاد کر، قرآن صحیح اتنا کم از کم اس دورانیے میں سیکھ کے جاؤ کہ آپ کی نماز ہو جائے. اچھا جی عن علی بن حسین عن نبی رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت علی المرتضیٰ سے، وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے رمضان مبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو گویا وہ ایسا ہے جیسا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے. یہ اتنا بڑا ثواب ہے. ہاں جی یہ بھی یاد رکھیں. وہی بات آ گئی. اگر اللہ کو راضی کیا تو پھر سارا کچھ ہے، اگر نفس کو راضی کیا پھر کچھ بھی نہیں، پھر پلے کچھ نہیں. اب جناب مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اعتکاف صحیح ہے. آزاد ہونا بھی شرط نہیں، لہذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مگر اسے مولا سے اجازت لینی ہوگی اور مولا کو بہرحال منع کرنے کا حق حاصل ہے. فتاوی عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے نا جی، اللہ آپ کو توفیق دے تو کوشش یہ کرو کہ جا کے مکہ شریف میں اعتکاف بیٹھو. ہائے 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 حضرت جی سبحان اللہ، کیا تمہاری قسمت ہوگی. اللہ آپ کو مجھے بھی وہ قسمت نصیب کرے کہ ہم حرم شریف کے اندر بیٹھے ہوں اعتکاف کے اندر 24 گھنٹے بیت اللہ کی زیارت. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور فضاؤں ہواؤں میں ایک عجیب سرور ہے. آہا میں کہتا ہوں یہ تو دل کی تڑپ ہے کہ بندہ دنیا کے ہر سفر سے اکتا جاتا ہے، لیکن یہ عمرہ شریف ہو، حج شریف ہو، یعنی بیت اللہ کی زیارت ہو یا حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت، بندہ تھکتا کوئی نہیں. بار بار ہر دفعہ ایک نیا سرور ہوتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جب میں پہلی دفعہ پھر جا رہا ہوں، میں پھر پہلی دفعہ اور ہر مرتبہ ایک عجیب سرور. اللہ تمہیں توفیق دے تو بیت اللہ میں بیٹھو، وہ سب سے افضل ترین. پھر اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو مسجد نبوی میں بیٹھو. میرے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امتی کو آقا کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے تو اس سے خوبصورتی کی کیا بات ہے یار. وہ ہوائیں فضائیں بھی کتنی برکت ہیں جس میں میرے سونے نبی نے سانس لیا ہے. وہ برکتیں آج بھی وہاں پر موجود ہیں اور حشر تک وہ موجود رہیں گی انشاءاللہ. پھر اگر یہ بھی توفیق نہ ہو تو مسجد اقصیٰ میں بیٹھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یار اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مسجد اقصیٰ کو بھی آزادی نصیب فرمائے، وہاں کے مسلمانوں کو بھی. ہاں جی یہ پچھلے جمعۃ المبارک میں ظالموں نے نمازیوں کے اوپر گولیاں چلائیں، ہاں جی، اور ان کو شہید کیا. مسجد کے اندر نمازیوں کو شہید کر رہے ہیں. اللہ اکبر. رمضان کا مہینہ اتنے سنگ دل لوگ یار، اتنے سنگ دل لوگ. پتہ نہیں اب وہ انسانی حقوق کی وہ تنظیمیں کدھر گئیں، ان کے منہوں پہ اب تالے کیوں لگ گئے ہیں، وہ ان کو اب تڑپ کیوں نہیں محسوس ہو رہی. وہ ساری یہ جو یہودیت نصرانیت ہے، یہ جتنے وہ لمبردار ہیں انسانیت کے، ان کی انسانیت اب کیوں سوئی پڑی ہے. اور یہاں پر تو افسوس ہوتا ہے
مجھے اسلامی ممالک کے سربراہان پر افسوس ہو رہا ہے، تحفہ ان کی زندگیوں کا پر بھی 57 اسلامی ممالک ہو کے ایک مسجد اقصیٰ کو آزاد نہیں کروا سکتے۔ اتنی بے غیرتی، اتنی جو ہے نا وہ بے ایمانی یار۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے دلوں میں بھی اور ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد زندہ فرمائے۔ یہ وہ دین کا ستون ہے جو اس وقت گرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ستون دوبارہ ہمارے اندر پیدا کرے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہم ہیں ایٹمی پاور، ہمارے ملک کا سربراہ ایک دھمکی دے دے نا جی تو پوری نسل کفر کے اندر اتنی جرت نہیں ہے وہ ہمارا سامنا کر سکے۔ ہمیں اللہ نے فوج دی، دنیا کی سب سے نمبر ون فوج۔ اللہ نے ہمیں انٹیلیجنس دی، دنیا کی پہلے نمبر پر انٹیلیجنس ہماری، اور اللہ تعالیٰ نے جاسوس دیے، دنیا کے پہلے نمبر کے جاسوس۔ پوری دنیا میں ہمارا ثانی کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جس دن ہم نے میدان عمل میں قدم رکھا آسمان سے اللہ کی مدد اترے گی۔ زمین والے تو کریں گے سو کریں گے، آسمان سے بھی اللہ کی مدد اترے گی۔ ہمارے تو مجاہدین اتنے تیار ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اسلام اور کفر کا میدان لگے، مارکا لگے، اور اب ہم بتائیں دنیا والوں کو کہ ہم کیا چیز ہیں۔ اللہ کرے جی مسلمانوں کو یہ نصیب ہو۔ اچھا جی، ایک یہ آخری مسئلہ سماعت فرما، اعتکاف 3 قسم کا ہے۔ ایک واجب اعتکاف، یعنی منت مانی، زبان سے کہا، محض دل میں ارادہ سے واجب نہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد سنت موقدہ، رمضان کے پورے عشرے اخیرہ یعنی آخری 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو، اور 30ویں کے غروب کے یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد از نماز مغرب نیت اعتکاف کی سنت موقدہ ادا نہ ہوئی، ٹھیک ہے نا جی، مغرب سے پہلے معتکف مسجد میں آئے، نیت کرے، اگر نہیں اس نے کیا، مسجد میں مغرب تک نہیں پہنچا، تو پھر اس کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے، اگر سب ترک کریں تو سب مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے بھی کر لیا تو سب بریو ذمہ ہو گئے۔ پھر ان 2 کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر موقدہ ہے۔ یہ فتاوی رد المختار، اور اس کے اندر وہ مستحب اعتکاف یہ بھی ہے نا جی، آپ آئیں، آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، یہ بھی مستحب۔ آخری 3 دن کا ہے وہ بھی مستحب ہے، اکثر لوگ کر لیتے ہیں۔ تو بات وہیں پہ آ گئی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، نفس کو راضی نہیں کرنا ہے، شیطان کو راضی نہیں کرنا، راضی اللہ کو کرنا ہے۔ میں تو ساری انتظامیوں سے، جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں، مسجدوں کے اندر فون کو بلاک کر دو معتکفین کے لیے، اور قاری صاحب کی ذمہ داری لگا دو کہ صبح اور شام کو ان کی تربیت کریں۔ پھاڑ کے لے آؤ بھائی، ادھر آؤ، چلو سارے نماز سناؤ، چلو شرطیں یاد کرو، فرض یاد کرو، واجبات یاد کرو، مفسدات یاد کرو۔ یہ تو بہترین موقع ہے نا، دوڑ تو سکتے نہیں، مجبوراً اب قرآن بھی پڑھیں گے، نماز بھی سیکھیں گے، دن رات ان کے اوپر محنت کرو۔ یہ 10 دن میں اگر کوئی نماز پڑھنا سیکھ گیا نا، قبلہ آپ اندازہ کریں جتنی زندگی یہ نماز پڑھتا رہے گا آپ سب کو ثواب ہوتا رہے گا، جو کوشش کرے گا، محنت کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔